فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان خواہ وہ امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، خوشی غمی راحت و آرام کے درمیان اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ بہت سارے فیصلے، خواہ وہ حکومت کے تعلق سے ہوں یا اپنے زندگی کے معاملات، بہت سارے فیصلے، بہت سارے معاملات جنہیں ہم ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، جن سے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ من کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو، اللہ کہتا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ جیسے ہی مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی، موت سے نفرت ہو جائے گی، مسلمانوں کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، ذلت و رسوائی کا شکار ہو جائے گا۔ آپ نے اس اہم گھڑی پر جو تاریخی کلمات کہے، معزز خواتین ان کو بھی سنیے اور اپنے سینوں میں ان الفاظ کو جگہ دیجیے، اور ایسے ماحول کو جب آپ دیکھیں تو اس حدیث پاک کو یاد کریے۔ آج ہماری قوم کے اخلاق، ہمارے بچوں کے سماجی کردار، ہمارے معاشی حالات بالکل بنجر، بالکل خراب ہو چکے ہیں۔ موت ہر انسان کے مقدر میں ہے، انسان اگر آیا ہے تو اس کو جانا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتے ہیں، کبھی تکلیف، کبھی پریشانیاں، اس سے ہر انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ۔ بلا کسی تاخیر کے آئیے ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ خواتین کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ AIF ٹرسٹ یعنی الاسلام فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر اتوار کو اٹاوہ کی مختلف مساجد اور مختلف محلوں میں خواتین کی اصلاح اور دینی بیداری کے لیے ایک اصلاحی پروگرام ہر اتوار کو منعقد کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ آج کا یہ 30واں پروگرام ہے جو آپ کی مسجد اقصیٰ نئی بستی میں منعقد کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس موقع پر وہ تمام خواتین جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی، وہ یقیناً بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اتنی خواتین میں سے چند خواتین کو اس مجلس میں بیٹھنے کی اور اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یاد رکھیں، یہ مجلسیں جو آپ کی اصلاح کے لیے منعقد کی جاتی ہیں، یہ کوئی عام مجلسیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ مجلسیں ہیں کہ جن مجلسوں پر اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے، کہ جن مجلسوں میں بیٹھنے والوں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں برستی ہیں اور اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص کر ایسے فرشتے موجود ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور جنہیں ایسی مجلسوں کی تلاش رہتی ہے کہ جن مجلسوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہو، قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جا رہی ہوں۔ لہٰذا یہ مجلسیں بڑی بابرکت ہوتی ہیں۔ ان مجلسوں میں آنا، ان میں شریک ہونا بہت ہی باعث بابرکت ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو اب بھی موقع ہے، اس موقع کو غنیمت جانیں، وقت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ جلد از جلد مسجد اقصیٰ میں تشریف لے آئیں، تاکہ اس پروگرام میں ہونے والے پروگرام کو اور دینی باتوں کو آپ سن سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں۔ آئیے ہم بلا کسی تاخیر کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں، اور اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے ہم مولانا اشرف صاحب سلفی اٹاوی حفظہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے مترنم آواز میں تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ جناب مولانا اشرف صاحب سلفی اٹاوی حفظہ اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ ماشاءاللہ، یہ تھے مولانا اشرف صاحب سلفی اٹاوی حفظہ اللہ، جو تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا آغاز کر رہے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا کے نام سے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے ہم بزم کا آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے ہم اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے بعد ہم اس پروگرام کو اور آگے لے کر چلتے ہیں، اور اس کے بعد ایک نظم پیش کرنے کے لیے جناب صادق صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی مترنم لہجے میں ایک نظم پیش کریں۔ جناب صادق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری خبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو، دو دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے اے مسافر۔ جب سے بنی ہے دنیا، لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو، سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو، دو دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے اے مسافر۔ یہ عالی شان بنگلے کسی کام کے نہیں ہے،
महलों में सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं। 2 गज ज़मीं का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है। दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी ख़बर है। तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है। दुनिया के ऐ मुसाफिर आँखों से तूने अपनी देखे हैं कितने जनाज़े। हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी ख़बर है। तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है। दुनिया के ऐ मुसाफिर दुनिया के ऐ मुसाफिर दुनिया के ऐ मुसाफिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुनगुनाता हुआ ये कौन चमन से गुज़रा, गुनगुनाता हुआ ये कौन चमन से गुज़रा, हर गली माइल गुफ्तार नज़र आती है। ये थे सादिक साहब जो अपनी जादुई आवाज़ में बहुत ही अहसन और मुनासिब अंदाज में एक नज़्म पेश कर रहे थे। अब इसके बाद हम जिस मकसद से यहाँ पर आए हैं और जिसके लिए आप यहाँ इकट्ठी हुई हैं, उसके लिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले मैं फिर आखिरी बार ये ऐलान करना चाहूँगा कि जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तमाम ख़वातीन और इस्लामी माओ बहनों से पुरुखलूस गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द मस्जिद अक्सा नई बस्ती में तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि प्रोग्राम अब शुरू होने जा रहा है और बिला किसी ताख़ीर के शुरू कर दिया जाएगा। और ये प्रोग्राम जो मुनक़िद किया जाता है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। बहुत ही कम लोगों को ये खुशनसीबी मिलती है कि वो इन दीनी व इस्लाही प्रोग्राम में शरीक हो सके। लिहाजा अगर आप भी अपना नाम उन खुशनसीब लोगों में शामिल करवाना चाहती हैं कि जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें बरसती हैं और बरकतें नाजिल होती हैं, तो अपने कामकाज से फारिग होकर जल्द अज जल्द मस्जिद अक्सा नई बस्ती वाली मस्जिद में तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि प्रोग्राम अब शुरू हो चुका है। आइए हम इस बज़्म की पहली कड़ी और इस बज़्म के पहले नूर जनाब मौलाना अशरफ साहब सल्फ़ी इटावी हफ़िज़हुल्लाह को दावत सुखन देते हैं कि आप अपनी मुदल्लल और मुबरहन ख़िताब से हम सामईन और सामियात को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। जनाब मौलाना अशरफ साहब सल्फ़ी इटावी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ معزز خواتین، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تمام قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس ذات بابرکت کے لیے ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، جس نے مسلمانوں پر ہی نہیں بلکہ دنیا کی ساری کائنات پر، خواہ وہ انسان ہو، جانور ہوں، ہر مخلوق پر اپنا فضل و کرم عنایت فرمایا ہے۔ اس کے بعد بیش بہار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبی اور رسولوں پر، خاص طور پر اس ہستی اقدس و مقدس، مبارک و مطہر پر کہ جس کا نام نامی، اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز خواتین، اگر انسان غور کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو وہ یہ پائے گا کہ انسان کی زندگی ایک نشیب و فراز کا نام ہے۔ کبھی دکھ ہیں تو کبھی سکھ، کبھی مشکلات و تکالیف اور الم ہے تو کبھی راحت و آرام، کبھی انسان کی زندگی پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے تو کبھی عیش و عشرت کے ایام بھی آتے ہیں۔ الغرض ہر انسان کو جو دنیا کے اندر آیا ہے، جس پر انسان کا اطلاق کیا جاتا ہے، ہر مرد عورت کو زندگی کے ان اتار چڑھاؤ سے، ان حالات سے سمجھوتا کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ زندگی کا ایک سچ اور زندگی کی حقیقت ہے۔ انسان خواہ وہ امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، خوشی غمی، راحت و آرام کے درمیان اپنی زندگی کو گزارتا ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس کو اس سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نادان ہے وہ شخص جو ان مصائب و آلام پر گڑ گڑائے روئے، اپنا ماتھا پھاڑے، سینہ چیرے، اور کامیاب ہے وہ شخص جو ان دونوں حالتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ مومن کے لیے بڑا ہی عجیب معاملہ ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، اور جب اس پر کوئی خوشی آتی ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، سب سے کامیاب، عقل مند، ہوشیار ہے وہ شخص کہ مصیبت و آلام کے وقت وہ اپنا تعلق اور اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر لے، بجائے اس کے کہ وہ روئے دھوئے گائے پریشان ہو اور اپنا ماتھا پھاڑے۔ معزز خواتین، میرا اشارہ آج کی حکومت کے تعلق سے ہے۔ بہت سارے مرد حضرات اور بہت ساری خواتین وہ اس بات کی امید رکھ رہی تھی کہ حکومت بدل جائے گی، ہماری زندگیوں میں چین و سکون آ جائے گا، ہماری زندگی خوشگوار بن جائے گی، کاروبار کھل جائیں گے اور بہت ساری چیزیں، لیکن ان کے مزاج کے مطابق، ان کی سوچ و فکر کے مطابق، ان کی امید کے مطابق ایسا نہ ہوا۔ اب ان کا دل مایوسی کی طرف بڑھ رہا ہے، ان کا ایمان تذبذب و تزلزل کا شکار ہے، وہ اس نا امیدی کے شکار ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ معزز خواتین، ایک بات یاد رکھیے،
بہت سارے فیصلے، خواہ وہ حکومت کے تعلق سے ہوں یا اپنے زندگی کے معاملات، بہت سارے فیصلے، بہت سارے معاملات جنہیں ہم ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، جن سے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، من کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو، اللہ کہتا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ اے مومنوں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو تم ناپسند کر رہے ہوتے ہو، جس سے تم بھاگ رہے ہوتے ہو، جسے تم برا سمجھ رہے ہوتے ہو، وہو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس فیصلے میں ہمارے لیے کوئی خیر ہو۔ اور آگے فرمایا عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور جسے تم پسند کرتے ہو، جسے تم چاہتے ہو کہ فیصلہ ایسا ہو جائے، ہم ایسا چاہتے ہیں ایسا ہو، اللہ فرماتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بسا اوقات اس میں شر ہوتی ہے، اس میں برائی ہوتی ہے، لیکن یہ بتائے گا کون کہ فیصلہ خیر کا ہے یا شر کا ہے؟ بتانے والا وہ کہ جس نے اس بات کا علم دیا کہ اس فیصلے میں خیر بھی ہو سکتی ہے، شر بھی ہو سکتی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے۔ اس لیے ان فیصلوں کے آ جانے کے بعد نا امیدی کا شکار ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ نا امیدی کفر ہے، اور مومنین بندیاں تو نا امیدی کا تصور اپنے ذہن میں لاتی ہی نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اب ہمیں سترک ہو جانا چاہیے، ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود احساس جس کو اپنی حالت بدلنے کا۔ معزز خواتین، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا ایمان اور بڑھنا چاہیے۔ اور مومنوں کے ایمان کے متعلق تو قرآن کہتا ہے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، مومن کا دل تو ایسا ہونا چاہیے کہ مصیبت کے وقت کہے کہ اللہ میرا مرنا بھی تیرے لیے، میرا جینا بھی تیرے لیے، ان صلاتی ونسکی، میری قربانیاں، میری نماز بھی تیرے لیے، اگر تو نے مجھے پیدا کیا ہے موت و حیات تیرے لیے ہے۔ ہم کس کے لیے جی رہے؟ آج کی حکومتیں ہمیں موت و حیات کا سبق سکھا۔ انسان موت و حیات کا مالک نہیں ہے، حکومتیں جتنی بھی آئیں آپ کی جان نہیں لے سکتی۔ پریشانی ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے، اور مومنین کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون نیک عمل کرنے والا ہے۔ معزز خواتین، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث یاد آ رہی ہے کہ آپ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، واعظ کے موقع پر کہا تھا، وہ پوری کی پوری حدیث اور پوری کی پوری بات آج کے مسلمانوں پر فٹ بیٹھتی ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں یاد رکھو، یوشک الامم ان تداعى علیکم الا تداعى الاکلۃ الى قصعتها۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اے میرے ساتھیوں، میرے انتقال کے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم پر ایک ایسا دور آئے گا، تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول، من قلت نحن یومئذ، کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم کم ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، لوگوں یاد رکھو تم کم نہیں ہوگے، تم کروڑوں کی تعداد میں ہوگے، تمہاری تعداد گنتیوں میں گنی نہیں جائے گی۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول پھر سبب کیا ہوگا؟ دوسری قومیں ہم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ہم پر ظلم و زیادتی کریں گی، کبھی جے شری رام کے نام پر ہم کو ماریں گی، کبھی ٹوپی کے نام پر ہم کو ماریں گی، کبھی مائکوں کو مسجدوں سے ہٹانے کے نام پر بوال کریں گی، اور مسلمان پٹے گا، مار کھائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے تھے، معزز خواتین،
ان الفاظ کو سنو اور اپنے ایمان کا محاسبہ کرو. ان الفاظ کو سننے کے بعد اپنے ایمان کا جائزہ لو اور سوچو کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت تعداد میں ہوگے. آج مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آج مسلمان پٹ رہا ہے، مسلمانوں کو غلیظ گندی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، مسلمانوں کو سب سے نچلی قوم تصور کیا جا رہا ہے. کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی ترقی کا راز، مسلمانوں کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ مسلمان ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما. زندگی کے ہر مسئلے میں جب تک مسلمان قرآن کریم کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے فرمان کو تھامے رہے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور جس نے اس کو چھوڑا وہ گمراہ ہو جائے گا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، جیسے ہی مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی، موت سے نفرت ہو جائے گی، مسلمانوں کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، ذلت و رسوائی کا شکار ہو جائے گا. اس حدیث کی روح سے ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں. حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن یہ حکومتیں ہمیں سبق سکھا کر جاتی ہیں. ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایمان کی کمی کی وجہ سے، ہم بھی کہتے ہیں ایمان کی کمی کی وجہ سے ہے، آپ بھی سنتی ہیں کہ ایمان کی کمی کی وجہ سے ہے. لیکن معزز خواتین ایک بات یاد رکھیے، ایمان صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ایمان میں داخل ہیں. اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنانا یہ ایمان کے اندر داخل ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا یہ ایمان کے اندر داخل ہے، اپنے کاروبار میں عدل و انصاف لانا یہ ایمان کے اندر داخل ہے، سود، بیاج، لون، کمیشن کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا یہ ایمان کے اندر داخل ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ جوا، شراب جیسی ناپاک غلیظ حرکتوں سے باز آ جانا یہ ایمان ہے. صرف ایمان روزے و نماز کا نام نہیں. ہم سوچتے ہیں کہ روزہ و نماز، کیا صرف روزہ و نماز سے کام چلے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو کہ زمانہ ایسا آئے گا تم پر دوسری قومیں ٹوٹ پڑیں گی، اور تمہاری قلت کی وجہ سے نہیں، تمہاری کمی کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت جاگزی ہو جائے گی اور موت سے نفرت ہو جائے گی. اب آپ سوچ سکتی ہیں کہ آج ہر فرد، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہر انسان موت سے ڈرتا ہے. کہیں دیوار گر جائے ہم مر نہ جائیں، وہ دیوار کو بھیم ڈلوا کر دیوار کو مضبوط سے مضبوط بناتا ہے. لینٹر گر کے ہماری اولاد دب نہ جائے، لینٹر کو مضبوط بناتا ہے. جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کو مضبوط بناتا ہے. جن لوگوں کے درمیان رہتا ہے معاشی حالت کو اچھا کرتا ہے تاکہ ہماری اولاد بھوکی نہ مر جائے. یہ دین سے محبت نہیں، دنیا سے محبت ہے. معزز خواتین، دین سے محبت ان کو تھی کہ جن کے بارے میں عرش سے جنت کی بشارتیں فرشتے لے کر نازل ہوتے تھے، اور جن کے اندر دین کی محبت جاگزی ہو گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست ہو گئی، دنیا کی کوئی قدر و قیمت ان کے نظر میں پھر نہ رہی. آج ہمارے اندر حقیقی دین کی محبت نہیں ہے، حقیقی محبت نہیں ہے. وہ تھے جن کو دین سے محبت تھی، اللہ نے ان کی کامیابی کے لیے آسمان سے قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں، فرشتے ان کے لیے جنت کی بشارتیں لے کر نازل ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے بھی کہہ دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، کہ اے عورتوں اور اے مردوں یاد رکھو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو کچھ نہ کرو، بس صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھو اور ان کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ان تمام ماحول کے ہونے کے بعد اپنے دل کا محاسبہ کرنے کی. اور آج میں آپ کو 3 ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ جس سے اگر انسان ان کو اپناتا ہے تو اس کا مستقبل، اس کا فیوچر، اس کے آنے والا وقت سنور سکتا ہے. اور اگر مسلمانوں نے اس پر دھیان نہ دیا تو شاعر نے اس کے مقدر کے بارے میں کیا خوب کہہ دیا کہ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. ہمیں فکر کرنے کی ضرورت، گھبرانے کی نہیں، فکر کرنے کی. انسان پر مصیبت آتی ہے، انسان غمزدہ ہوتا ہے، غمزدہ ہو سکتا ہے، ہونا جائز ہے، انسانی فطرت ہے.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم 22 مہینے کا انتقال کر گیا. اور کیسے انتقال کیا؟ سانسیں چل رہی ہیں. آپ کی بیوی محترمہ نے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا، سانسیں چل رہی تھی، اور جیسے ہی آپ نے گود میں لیا ابراہیم کی روح قبض انسی سے پرواز کر گئی، آپ انتقال کر گئے 22 مہینے کے تقریباً. آپ سوچ سکتی ہیں جس طرح ایک ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے اسی طرح ایک باپ کو اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت ہوتی ہے. اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو اپنے ہاتھوں میں لیا، انتقال کر گئے، آپ کے آنسو بہنے لگے. بیٹھے ہوئے صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ نے تو کسی کے انتقال پر لوگوں کو رونے سے منع کیا، آپ رو رہے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے ساتھی، یہ نوحہ کرنے کے بعد نکلنے والے آنسو نہیں ہیں، یہ فرط محبت میں نکلنے والے آنسو ہیں. انسان کی فطرت ہے کہ اس کے بیٹے یا اس کی بیٹی، اس کے اولاد، اس کے قریبی کے انتقال کے بعد آنسو نکل سکتے ہیں، رونا جائز ہے، نوحہ کرنا درست نہیں ہے. یہ محبت کے آنسو ہیں. اور آپ صرف یہی نہیں رکے بلکہ تمام لوگ موجود تھے. آپ نے اس اہم گھڑی پر جو تاریخی کلمات کہے، معزز خواتین ان کو بھی سنیے اور اپنے سینوں میں ان الفاظ کو جگہ دیجیے. اور ایسے ماحول کو جب آپ دیکھیں تو اس حدیث پاک کو یاد کریے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غم کے موقع پر مایوسی کا اظہار نہیں کیا، سینہ نہیں پھاڑا، گریبان نہیں چاک کیا، لوگوں کو ڈھول بجا کر اپنے ماتم کو معاشرے اور سماج میں عام کرنے کی تلقین نہیں دی. آپ نے جو تاریخی کلمات ارشاد فرمائے وہ یہ تھے کہ ان العین تدمع والقلب یحزن، کیا ابراہیم تیرے انتقال سے میری آنکھیں نم ہے، میرا دل رو رہا ہے. ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن اے ابراہیم یاد رکھو میں اس موقع پر بھی، اس غمی کی گھڑی پر بھی، اس پریشانی کے موقع پر بھی ایسے کلمات اپنی زبان سے، ایسی باتیں نہیں کہوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. ہم ایسے موقع پر بھی وہی کہیں گے کیونکہ اس وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں، جس طرح اس وقت ہماری مجلس میں فرشتے موجود ہیں. آپ نے تاریخی کلمات کہے کہ ہمارا دل غمگین ہے، ہماری آنکھیں نم ہیں، لیکن ایسے موقع پر بھی ہم ایسے الفاظ نہ کہیں، نہیں کہیں گے کہ اللہ یہ سوچے کہ شاید کہ میری بندی کا مجھ سے تعلق اور ایمان توکل بالکل ختم ہو گیا. اے ابراہیم میں اپنی زبان سے ایسے کلمات نہیں کہوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا، آپ نے نوحہ نہیں کیا، یعنی آپ غمزدہ نہیں ہوئے، آپ مایوس نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے ایک ہلکا سا غم محسوس کیا اور اس کے بعد لوگوں کو درس دیا. تو اس حکومت کے آ جانے کے بعد بھی ہمیں مایوسی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں. اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے، اور ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم کی آیت کو مد نظر رکھے اور وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، اس شعر کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر اپنی اولاد کے فیوچر، مستقبل اور آگے کے وقت کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور وہ کیسے بن سکتی ہے؟ کیسے بن سکتی ہے؟ 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز کہ انسان اور خاص طور سے مومنہ عورتیں، کیونکہ اولاد کا سب سے قریبی تعلق ایک ماں کا ہوتا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی محبت بھری گود ہے. باپ سے زیادہ تربیت عورت، ماں، بیوی کرتی ہے. تو سب سے پہلے ایک عورت خاص طور سے اس کو چاہیے، والدین دونوں کو چاہیے، لیکن عورت چونکہ بچے سے اچھی طرح قریب ہوتی ہے تو سب سے پہلے 3 طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ والدین، ہر انسان جو ذمہ دار ہے، ہم بھی آپ بھی، سب سے پہلے اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا ناتا اللہ سے اتنا مضبوط کر لے کہ غیروں کے آنے اور جانے سے ہمیں فرق ہی نہ پڑے. اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرے. اور اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کیسا ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے باہر نکالیں گے. لوگوں یاد رکھو، وہ قوم کبھی بھی کامیابی اور ترقی کی اور نہیں بڑھ سکتی جو اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں میں ڈوبو کے رکھتی ہے. اور گناہوں کی آلودگی کیا ہیں؟ مردوں کے اندر الگ کمیاں ہیں، عورتوں کے اندر الگ کمیاں، بے پردگی، میوزک، بد زبانی، چغلی، بے شمار برائیاں ہیں. جب تک آپ اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے بچا کر نہیں رکھ سکتی، اللہ سے آپ کا تعلق اور رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا.
ایک صحابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا اللہ کے رسول، میں نے آپ کے دین کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی ہیں، میں اب گناہوں سے نکل کر اسلام کی طرف آنا چاہتا ہوں، اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنا چاہتا ہوں، میں دین کی طرف آنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کیا رائے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو، اس شخص کو جو گناہوں سے لتڑا ہوا، جس کے گناہ اتنے کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام لے آؤ تو کہنے لگا اللہ کے رسول میرے گناہ بے انتہا ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گناہ سمندر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تم اسلام لے آؤ، ان الاسلام لا یہدم ما کان قبل، اسلام تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا، گناہوں سے باہر آ جاؤ، اسلام کی طرف، اہدنا الصراط المستقیم کی طرف آ جاؤ۔ کہنے لگا اللہ کے رسول میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی نے رب کے حکم سے یہی فرمایا کہ ان الاسلام لا یہدم ما کان قبل، اے بندے تو اسلام لے آ، تو پاک ہو جا، برائی کے دلدل سے نکل اور بھلائی کے راستے پر چل، اللہ تعالیٰ تیرے لیے ہر چیز میں آسانی پیدا کر دے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، اسلام لے آیا۔ اور لوگوں یاد رکھو، اسلام لانے کے بعد پہلی نماز پڑھی ظہر کی نماز۔ ہم نے بھی بہت ساری نمازیں پڑھی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی، اللہ ہماری نہیں سنتا ہے۔ ایک طرف اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو ایک ایسی عادت، ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو، مومنہ بندی کو برائیوں سے روکتی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں، تو کمی قرآن میں نہیں، کمی اللہ کے کلام میں نہیں، کمی ہماری عادتوں میں ہے۔ ہم نے زندگی بھر اپنے دل کو، اپنے مزاج کو گناہوں کا عادی بنایا۔ ہم ایک دن میں چاہتے ہیں نماز پڑھیں اور دین کی طرف آ جائیں، لیکن وہ صحابی بھی تھے کہ اسلام لایا وہ شخص اور ظہر کی نماز پڑھی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اللہ کے رسول میں اسلام تو لے آیا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے، ہم بالکل پاک صاف ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول ایک سوال ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول اگر پھر گناہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابین۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ بندی ہر انسان گنہگار ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، انسان کا مطلب ہے گناہ کا کام کرنا، لیکن گناہوں کے بعد جو توبہ کر لے وہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، گناہ ہو جائے توبہ کر لینا۔ کہا اللہ کے رسول پھر گناہ ہو جائے؟ آپ نے کہا پھر توبہ کر لینا۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بار بار اس سوال کرنے سے اس سے پوچھا کیا اے ساتھی بتا، کیا تو نے سچے دل سے اسلام قبول کیا ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول۔ کہا کیا تو نے محبت سے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ معزز خواتین، اس کے بعد جس تاریخی جملے کو میں کہنے جا رہا ہوں اس پر غور کریے۔ کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کے پیچھے محبت سے نماز پڑھی، میں نے صدق دل سے اسلام قبول کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے ساتھی، اگر تو نے محبت سے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے اور صدق دل سے، سچی نیت سے، اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تجھے دوبارہ گناہ کرنے کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ سچے دل سے اسلام قبول کیا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ آج ہمارا اسلام سچا نہیں ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اصل چیز دل سے ہے، دل کا صاف کرنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز میں نے جو آپ کو بتائی کہ بندہ ہو یا بندی، ایسے موقع پر گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس سے بڑے بڑے موقع آئیں گے۔ یہ تو حکومتیں ہیں، وہ فرعون کی حکومتوں کو ہم مسلمانوں نے، بلکہ ہمارے اسلاف نے برداشت کیا، جھیلا، اور آج یہاں تک چلے آئے۔ کوئی بات نہیں، بس اپنا رشتہ، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا ہے، اور اللہ سے مضبوط کب ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک رکھیں گے۔ اور کوئی بھی قوم اس وقت تک دلیر، بہادر اور شجاع نہیں ہو سکتی، کوئی بھی بندی اس وقت تک ہمت والی اور بہادر نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے باہر نہیں رکھتی۔ وہ قوم بدبخت ہے، وہ بندی، وہ انسان بدبخت ہے جو اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں میں ڈبوئے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے گناہوں کی آلودگیوں سے باہر آنا اور اپنا رشتہ اپنے اس رب سے مضبوط کرنا،
کہ جس رب نے مسلمانوں کی عزت و ذلت کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے کہا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ اے لوگو یاد رکھو عزت و ذلت کا مالک تو اللہ ہے، اللہ جس کو چاہے بادشاہت عطا کر دے، جس کو چاہے ذلیل و خوار کر دے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جس کا دوست بن جائے ساری کائنات مل کر بھی اس کو دشمن نہیں بنا سکتی، اور اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دے ساری کائنات مل کر اس سے چھین نہیں سکتی، اور اللہ جس سے چھین لے ساری کائنات مل کر اس کو دے نہیں سکتی۔ یہ تعلق، یہ ربط، یہ رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت سب سے پہلی چیز۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ان کو معاشی طور پر، معاشی مطلب کاروباری لحاظ سے، سماجی طور پر، سوشل میڈیا، سوشل نیٹ ورک کے حساب سے، سماج کی، سوسائٹی کے حساب سے اور اخلاق کے حساب سے اور بلند کریں۔ آج ہماری قوم کے اخلاق، ہمارے بچوں کے سماجی کردار، ہمارے معاشی حالات بالکل بنجر، بالکل خراب ہو چکے ہیں۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کو بجائے گھبرانے کے، بجائے غیر چیزوں میں ملوث ہونے کے، بجائے آپس میں الٹی سیدھی گفتگو کرنے کے، ایک دوسرے پر لعن طعن کرنے کے، اپنے سماج کو، اپنے اخلاق کو اور اپنی معاشی حالت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں کے لیے پہلے بھی ترقی کے راستے کھلے تھے، آج بھی کھلے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں قیامت تک کھلے رہیں گے۔ بس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قرآن اور اللہ رب العالمین کی کہی ہوئی بات کو آپ اپنا لیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے میری بندیوں، اللہ کہتا ہے کہ حکومت و سلطنت اللہ تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، تمہارے مردوں کے قدموں میں ڈال دے گا، تمہیں عطا کر دے گا، لیکن ایک شرط لگا دی، اور آج اسی شرط سے ہم بالکل پیچھے ہیں۔ شرط کیا لگا دی؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچی اور پکی مومن بن جاؤ، سچی اور پکی مومن بن گئیں، اللہ تعالیٰ تمام مشکلات حل کر دے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنا رشتہ، اپنا تعلق، اپنا ایمان، اپنا جذبہ، اپنا دل اللہ سے اتنا مضبوط کر لیں کہ ہمیں غیروں کے آنے سے اور جانے سے فرق نہ پڑے، ہم نا امیدی کے شکار نہ ہوں، گناہوں کی آلودگی سے باہر آ جائیں۔ دوسری چیز، اپنی معاشی حالت کو درست کریں، اپنے بچوں کو اتنا بہتر کام سکھائیں کہ کل کو سرکار کوئی بھی ویکینسی نکالے، کوئی بھی چیز نکالے تو ہمارے مسلم بچے بھی بہتر سے بہتر کام جانتے ہوں تاکہ وہ بھی اس میں شامل ہو سکیں۔ اپنے سماج کو پاک و صاف اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز، اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم تمام لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، اگر ہمارا اخلاق درست نہیں تو کچھ بھی درست نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر بندی اور بندہ وہ ہے کہ جس کے اخلاق لوگوں میں سب سے بہتر ہوں، تو سب سے بہتر اور اچھے اخلاق کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز جس کو آج اس پریشانی، جس کو انسان سمجھ رہا ہے، وہ ظاہر ایک پریشانی کا موقع ہے، لیکن نا امیدی کا اور بہت زیادہ گھبرانے کا موقع نہیں ہے۔ اس موقع پر ہمیں تیسرا کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ آج انسانوں کو علم کے ہر میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، دائرہ اسلام میں رہ کر ہر میدان میں، خواہ وہ سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، پترکارتا ہو، ہر میدان میں مسلمانوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن دائرہ اسلام میں رہ کر۔ اسلام نے مسلمانوں عورتوں کو بھی، مسلمہ عورتوں کو بھی اور مسلمان مردوں کو بھی دنیاوی میدان میں آگے بڑھنے کے جو جائز راستے ہیں تمام کو کھولا۔ جیسے میں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے پہلے بھی راستے کھلے تھے، آج بھی کھلے ہیں اور قیامت تک کھلے رہیں گے، لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کر کے ہر میدان میں۔ اور وہ اسلام کہ جس کو ہم نے اپنایا ہے اس کی ابتدا ہی اقرا سے ہوئی، اقرا پڑھ، جس کا درس، وہ اسلام جو تعلیم کا درس دیتا ہے، جو لوگوں کو ایجوکیشن کا درس دیتا ہے، آج ہم اسی میں پیچھے ہیں۔ ہمارے بچے 8-8 سال کے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ میکینک کا کام کر رہے ہیں، قرآن نہیں آتا، اردو نہیں آتی، ماں باپ کا ادب و اخلاق انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، کیا کر رہے ہیں صاحب؟ وہ میکینک بن رہے ہیں، 8 سال کے ہیں، 9 سال کے ہیں، ماں باپ نے لگا دیا۔ معزز خواتین، بچوں کی تربیت اور تعلیم چونکہ آپ کے ذریعے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے میں آپ سے کہوں گا آج اپنے بچوں کو سماجی طور پر، اخلاقی طور پر، معاشی طور پر بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ علم کے ہر میدان میں
اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ آنے والے مستقبل میں جب گراف دیکھا جائے، پرسنٹیج دیکھا جائے، تو کہنے والا یہ کہے کہ بہت ساری حکومتیں آئیں اور گئیں، لیکن مسلمانوں نے تعلیم کا دامن، اخلاقی کا دامن، معاشی اور سماج کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایمان کے اندر داخل ہیں۔ اگر انسان نے اس کو سدھار لیا، اپنے اخلاق کو سدھار لیا، گویا کہ اس نے ایمان کو سدھار لیا۔ معزز خواتین، سیاست ہمارا مسئلہ نہیں ہے، سیاست سے تمام مسائل حل نہیں ہوتے۔ آج یہ حکومت نہیں، کل دوسری حکومت آتی، یہ اور بات ہے، کسی سے کم پریشانی، کسی سے زیادہ، لیکن اصل ہمارا حل اور اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے۔ آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ اور جس بندی نے اپنی نگاہ، اپنا دل یوم آخرت پر لگایا اور دنیا میں کام کرنا شروع کیا، ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں ایسے ہی حل ہو جائیں گی۔ صرف سیاست مسلمانوں کا حل نہیں ہے، اور سیاست، اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاست سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن کسی خاص حکومت سے نفرت کرنا اور کسی خاص حکومت سے اپنی محبت کی وابستگی کا اظہار کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے ویسے ہی نقصان دہ ہے۔ ہمیں اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ ہو سکتا ہے یہ فیصلہ ہم جسے کراہیت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، جسے ہم ناپسند کر رہے ہیں، خیر لکم، یہ ہمارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، جسے ہم بہتر سمجھ رہے تھے، ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، ہم اور آپ بہتر نہیں جانتے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں، آپ کو دوبارہ ان تینوں چیزوں کی یاد دلاتے ہوئے کہ ایسے ماحول میں پریشان ہونے کی، نا امیدی کا شکار ہونے کی قطعی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں نے آج کی حکومت کا کلمہ نہیں پڑھا، مسلمانوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص کا، کوئی ذات کا کلمہ پڑھا ہے، اور مسلمانوں نے اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لائے گئے اللہ کے اس کلام کو اپنے سینوں میں بسایا ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری آج کی حکومتوں نے، آج کی سلطنتوں نے نہیں لی، بلکہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن آسمان سے نازل ہوا، حفاظت کی ذمہ داری بھی آسمان والے نے لی ہے۔ تو ہمیں بس چاہیے یہ ہے کہ ہم تھوڑا باخبر ہو جائیں، اور ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی، اپنا محاسبہ کریں، اپنے ایمان کو جگائیں۔ موت ہر انسان کے مقدر میں ہے، کہتے ہیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر انسان کے مقدر میں ہے۔ انسان اگر آیا ہے تو اس کو جانا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، کبھی خوشی آتی ہیں، کبھی غم آتے ہیں، کبھی تکلیف، کبھی پریشانیاں، اس سے ہر انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مسلمان کا کوئی مسئلہ نہیں، دنیا میں رہنے والے ہر شخص کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بس کامیاب ہے وہ شخص ان مشکلات میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے، اور آج کے اس موقع پر وہ اپنی سماج کو، اپنے اخلاق کو، اپنی معاشی حالت کو بہتر بنائے، اپنا تعلیمی میدان میں اپنی بچوں کو، اپنی اولاد کو وہ آگے بڑھائے، وہ خود آگے بڑھے، اور آخری چیز وہ اپنا رشتہ، اپنا تعلق، اپنا ربط، اپنی بات اللہ رب العالمین سے کہنے کا اتنا اچھا تعلق اور رشتہ بنائے کہ اس کو لوگوں کے سامنے رونے کی، گڑ گڑانے کی، پریشانی شیئر کرنے کی، بیان کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ رب العالمین ہی ہمارا اور آپ کا حاکم ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، وہی اللہ ہم سب کا خالق ہے، وہی مالک ہے۔ ساری پریشانیاں اللہ رب العالمین ہماری حل کرے گا، بس ہم کیا کریں؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ پر توکل کریں، مصیبت کے وقت صبر کریں، اور خوشی کے موقع پر شکر کا اظہار کریں۔ انہی تمام باتوں کے ساتھ میں اپنی اس گفتگو کو، اس تقریر کو مختصر سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین ہم تمام لوگ تیرے بندے ہیں، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ الہ العالمین ہم گنہگار ہی صحیح، لیکن اے اللہ میں نے آج تک تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے الہ العالمین تو ہماری اولادوں کی مدد فرما۔ اے الہ العالمین آج کی جو حکومت ہے، جس سے اکثر لوگ گھبرائے ہوئے پریشان ہیں، جو مایوسی کا شکار ہیں، اللہ ان کے دلوں سے مایوسی کو نکال کر ان کے دلوں میں ایمان کو پیدا فرما دے۔ اے الہ العالمین تو ہر خوشی کے موقع پر ہمیں شکر ادا کرنے کی، اور غمی اور پریشانی کے موقع پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔
دین اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں الاسلام فاؤنڈیشن یعنی AIF ٹرسٹ کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں۔